بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو ایک کے اوپر ایک بنایا ہے۔ دوسری جگہ کہتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور بے شک ہم نے پہلے آسمان کو ستاروں سے سجایا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے هل ترى من فطور، کہ اللہ نے جو کچھ بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اس میں کچھ بگاڑ دکھتا ہے کیا؟ فرجع البصر، نظر کرو دوبارہ، نظر کرو، نظر مارو اپنی۔ ثم ارجع البصر، بار بار نظر کرو، دوبارہ نظر لگاؤ، غور و فکر کرو۔ هل ترى من فطور، کیا اس میں کچھ فطور دکھتا ہے، کچھ کمی، کچھ بگاڑ دکھتا ہے کیا؟ کائنات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بنا عیب کے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب کے مطابق چل رہے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اللہ نے سورج اور چاند کو تمہارے فائدے کے مطابق نظام میں لگایا ہے۔ تو معزز سامعین، یہ تمام آیات اور اس کے اقتباسات سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا ہے اس کے اندر کوئی فطور، یعنی کہ اس کے اندر کوئی بگاڑ نہیں ہے، کچھ اونچ نیچ نہیں ہے اس میں۔ 19-20 تو دور کی بات، نقطے کے برابر بھی اس کے اندر کوئی کمی نہیں نظر آئے گی۔ لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو بہت کچھ گڑبڑ نظر آتی ہے۔ دیکھا جائے تو رمضان شروع ہو رہا آسٹریلیا میں پہلے، ایشیا میں دوسرے دن، بلکہ وسط ایشیا میں دوسرے دن، اور پھر ریورس ہو رہا ہے، پلٹ کر پھر انڈیا میں تیسرے دن۔ گویا کہ دنیا میں رمضان 3 دن ہو رہا ہے، اور اسی طرح عید الفطر۔ جبکہ غور کیا جائے تو تونگا سے لے کر الوفی تک، یعنی کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، ایک جمعہ کا دن نظام شمسی کے اعتبار سے 24 گھنٹوں میں جمعہ ختم ہو جاتا ہے، جمعہ کی نماز ختم ہو جاتی ہے ساری دنیا کے اندر۔ تو پھر عید الفطر کا اگر مسئلہ آئے یا رمضان کے شروع ہونے کا اگر مسئلہ آئے تو فطور نظر آتا ہے۔ 3 دن رمضان چل رہا، 3 دن عید الفطر، 3 دن عید الاضحیٰ۔ تو اللہ کی ان آیتوں پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو اپنا حساب و کتاب صحیح کرنا ہے۔ تو قرآن کا احترام اور اس کی وقار کو باقی رکھنے کے لیے ایک ہماری محنت ہے یہ، کیونکہ اللہ نے کہا وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ ہی رات دن سے آگے بڑھے گی، دن رات سے آگے بڑھنے والی نہیں ہے۔ تو یہ اصول کلیہ ہے۔ تو اس اعتبار سے تمہیداً کچھ باتیں سماعت فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پورے 23 سال میں اتارا۔ پورا قرآن ایک ساتھ نازل نہیں فرمایا، دھیرے دھیرے جیسے جیسی ضرورت پڑتی گئی، کبھی ایک آیت، کبھی چند آیتیں، کبھی ایک سورت، اس طرح حاجت کے مطابق، ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آیات کریمہ کا نزول فرمایا۔ اور پھر جب جب ضرورت پڑی، ان آیات کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک نے انتظام کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو آپ اپنی زبان کو جلد جلد نہ حرکت دیجئے، یعنی کہ جلد جلد اس کو پڑھ کر حفظ کرنے کی کوشش نہ کیجئے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پھر جب ہم آپ کو پڑھائیں گے
تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کیجئے کہ یعنی کہ پڑھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر اس قرآن کو واضح کر کے آپ کو سمجھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو چنانچہ احکام، آیات جو کچھ بھی نازل ہوئی اس کے سمجھانے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے انتظام کیا۔ چنانچہ آپ دیکھیں، مختصر میں کہوں، جبریل علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرنا سکھایا، نماز پڑھائی کہ نماز کیسی پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے اپنی امت سے کہا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم مجھے جس طرح نماز پڑھتے ہو دیکھتے ہو، تم بھی ایسے نماز پڑھو۔ تو اس طرح قرآن کے اوامر اور نواہی، تمام احکام، تمام باتیں قرآن مجید کی اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا۔ چنانچہ نماز سے لے کر زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ تمام احکام، یہاں تک کہ مناسک حج ہو یا وراثت کا مسئلہ ہو، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائے۔ اسی طرح نواہی کا مسئلہ لے لیجئے، شراب دھیرے دھیرے حرام ہوا، حلال و حرام کی آیات نازل ہو رہی تھی لیکن شراب بھی پیا جا رہا تھا، شراب بھی پی جا رہی تھی، گدا بھی کھایا جا رہا تھا اور مطابق حرام نہیں ہوا تھا۔ دھیرے دھیرے ایک ایک انسان کی طبیعت کے مطابق مسلمانوں کو جیسا جیسا اسلام کا گرویدہ کیا گیا، دھیرے دھیرے سے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکام نازل ہوئے۔ تو چنانچہ یہ تمام باتیں تو سمجھ میں آتی ہیں، لیکن چاند کا جو مسئلہ ہے بڑا گمبھیر مسئلہ ہے یہ، اس لیے کہ یہ سورج اور چاند سے اس کا تعلق تھا۔ زمین پر رہتے ہوئے زمین کے معاملات کو سمجھنا آسان تھا، لیکن سورج اور چاند کے مسئلے کو سمجھانے کے لیے ضروری تھی کہ اس کے لیے باقاعدہ تربیت دی جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہوئی، اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا۔ ان باتوں کو، ان احادیث کو نقل کرنے سے پہلے تمہیداً کچھ باتیں سماعت کیجئے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے ناراض ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناراضگی کا مظاہرہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے ناراض ہیں، اپنی ناراضی کا مظاہرہ کیا، اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے عہد کیا کہ میں تمہارے گھروں کو 1 مہینے تک نہیں آؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کے بالا خانے میں، فرسٹ فلور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہنے لگے، صرف نماز کے لیے اس کمرے سے نکلا کرتے، ازواج مطہرات کے گھروں کو نہ جایا کرتے۔ تو یہاں تک کہ اماں عائشہ کہتی ہیں ہم پہلے دن سے گنتی کرنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ 29 تاریخ ہو گئی تھی، 29 تاریخ کی صبح تھی وہ، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک حدیث سماعت کیجئے چاند کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انا امۃ امیہ، ہم لوگ امی لوگ ہیں، ماں کے پیٹ سے جیسے پیدا ہوئے ویسی حالت میں رہتے ہیں، ویسی حالت میں ہیں، لا نکتب ولا نحسب، ہم کو لکھنا نہیں آتا، ہم کو حساب کرنا بھی نہیں آتا، الشہر ہاکذا وہاکذا، مہینہ ایسے اور ایسے ہوتا ہے، یعنی مرتن 29 اور مرتن 30، کبھی 29 کا مہینہ ہوتا ہے، کبھی 30 کا مہینہ ہوتا ہے۔ بخاری مسلم کی یہ روایت ہے۔ یعنی کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ مہینہ 30 اور 29 کا ہوتا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم لکھنا اور حساب رکھنا نہیں جانتے، تو کیا لکھنا اور حساب رکھنا اس اعتبار سے کیا ممنوع ہے؟ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت سے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کھول کر بتایا کہ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے بتایا، تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگوٹھے کو بند کر کے کہا کہ مہینہ 29 کا ہوتا ہے، مہینہ 30 کا ہوتا ہے۔ پتہ کیسے چلے گا کہ مہینہ 29 کا ہے یا 30 کا؟ ذرا روایتوں کو ملاحظہ فرمائیے۔ حدیث آپ کے اسکرین پر، فل اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے۔ تو روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی،
ابن عباس رضی اللہ عنہ سے وہ روایت کرتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ سے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اعتزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم نساءہ شہرا فلما مضى فلما مضى 29 اتاه جبریل فقال ان الشہر قد تم وقد بررت۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں سے علیحدگی کا عہد اٹھایا کہ 1 مہینے تک اپنی عورتوں سے الگ رہیں گے، یہاں تک کہ جب فلما مضى 29 یہاں تک کہ جب 29 گزر گئے اتاہ جبریل جبریل علیہ السلام آیا آپ کے پاس فقال ان الشہر قد تم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہینہ پورا ہو گیا ہے، اتری آپ۔ دوسری روایتوں سے پتہ چلتا ہے انزل قد تم الشہر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتری، مہینہ پورا ہو گیا۔ وہ روایت بھی ابن ابی شیبہ کی ہے جو جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ تو ان روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا، بتایا گیا، تربیت دی گئی کہ مہینہ کیسے پورا ہو رہا ہے، کب پورا ہو رہا ہے۔ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا، جس طریقے سے وضو کرنا سکھایا گیا، نماز پڑھنا سکھایا گیا، چاند کی رؤیت کے بارے میں، اس کے حساب کتاب کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا۔ اب اس کے بعد آگے چلیے دوسری روایتیں، یہ تو روایت ابن ابی شیبہ کی ہوئی۔ اب روایتیں ہیں صحیح مسلم کی روایتیں، آپ کے فل سکرین پر ملاحظہ فرمائیے۔ روایت ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی، صحیح مسلم کی 1085 نمبر کی آیت حدیث شریفہ۔ روایت ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی، وہ کہتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلف اللہ يدخل على بعض اہلہ شہرا فلما مضى 29 یوما غدا علیہم او راح۔ اس روایت میں دیکھیے ذرا، تو یہاں ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت سماعت کیجئے۔ وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف اٹھایا کہ وہ اپنی بعض گھر والیوں کے گھر 1 مہینے تک نہیں جائیں گے۔ پس جب پورے ہو گئے 29 دن تو اس کے بعد کی گواہی سماعت کیجئے۔ غدا علیہم، صبح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، او راح، یا دوپہر کے بعد، فجر کے بعد گئے یا ظہر کے بعد۔ غدوتن کہتے ہیں فجر کے بعد سے لے کر طلوع کے پہلے کے درمیان کے وقت کو، اور راحہ کہتے ہیں زوال شمس، یعنی کہ جب ظہر کا وقت شروع ہو جائے تو اس وقت، یعنی کہ اس حدیث سے سمجھ میں آ رہا کہ اماں ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد آئے یا ظہر کے بعد، بہرحال دن ہی تھا یہ۔ جب تاریخ اگر مکمل ہوتی ہے تو تاریخ مکمل ہونا مغرب تک ہونا چاہیے نا، تو مغرب کے بعد جانا چاہیے تھا، لیکن اس روایت سے تو پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں گئے تھے، مغرب سے پہلے گئے تھے، فجر کے بعد یا ظہر کے بعد گئے تھے، تو تاریخ مکمل کیسی ہو جائے گی؟ اور یہ تو تھی ایک عورت کی گواہی۔ اور آگے ملاحظہ فرمائیے، آپ کے اسکرین پر، فل اسکرین پر آپ حدیث ملاحظہ فرمائیے کہ یہ روایت ہے مردوں کی، صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے روایت ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی، کہ وہ کہتے ہیں اعتزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم نساءہ شہرن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات سے 1 مہینہ عزلت گزی ہونے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے عہد اٹھایا کہ آپ اپنے گھر والیوں کے گھر 1 مہینے تک نہیں جائیں گے۔ فخرج الینا صباح 29، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نکلے، ہماری طرف نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے سے 29 کی صبح کو۔ غور کیجئے لفظ پر، اگر تاریخ مکمل ہوتی ہے مغرب تک اگر آپ کی تاریخ ہے تو مغرب کے بعد نکلنا چاہیے تھا نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد نکلے ہیں۔ یہ مردوں کی گواہیاں، صحابہ میں سے مردوں کی گواہیاں ہیں۔ فخرج الینا صباح 29، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے سے نکلے ہماری طرف 29 کی صبح کو۔
فقال بعض القوم، تو بعض لوگوں نے کہا، صحابہ میں سے بعض لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انما اصبحنا ل29، ہماری صبح ہوئی ہے، ہم صبح کیے ہیں 29 تاریخ کی۔ غور کرنے کی بات ہے، پھر غور کرنے کی بات ہے، اگر تاریخ مغرب سے مغرب تک ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کے بعد نکلنا چاہیے تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت نکلے ہیں۔ تو صحابہ کہتے ہیں انما اصبحنا ل29، ہم 29 کی صبح کیے ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الشہر یکون 29، مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، بے شک مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے۔ اس روایت کو امام مسلم نے 1084 پر بیان کیا ہے۔ تو ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے جو بتایا تھا، اس تربیت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کا فالو کیا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد نکلے تھے، ورنہ اگر تاریخ مغرب سے ہوتی تو مغرب کے بعد نکلنا چاہیے تھا۔ ان روایتوں میں تو صبح کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور روایت سماعت فرمائیے، آپ کی فل اسکرین پر حدیث کا معائنہ کیجئے، ملاحظہ فرمائیے۔ روایت ہے یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کب کی بات ہے؟ یہ رمضان المبارک کی بات ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف تشریف فرما تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم سے لیلۃ القدر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہیں، یہ حدیث میں ملاحظہ فرمائیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کم مضی من الشہر، اس مہینے کی کتنے دن گزرے ہیں، کتنی تاریخیں گزری ہیں۔ قلنا مضی 22 یوما، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ 22 دن گزر چکے ہیں۔ وبقیت 8، اور 8 باقی ہیں۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بل مضت 22 یوما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 22 دن تو گزرے ہیں، وبقیت 7، باقی رہ گئے ہیں 7۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ 8 باقی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ 7 باقی ہیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس واقعے کے بعد جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس وقت یہ واقعہ ایلا ہوا تھا، جہاں جبریل علیہ السلام آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تربیت فرما رہے مہینے کے بارے میں۔ تو پتہ کیسا چلے گا کہ مہینہ 29 کا ہے یا 30 کا؟ اس کی کوئی بڑی سائنس نہیں ہے۔ باقاعدہ کم از کم 4 مہینے بھی اگر ہر دن چاند کا اگر مشاہدہ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، 4 مہینوں کے اندر آپ چیخ پڑیں گے، بول پڑیں گے کہ بے شک مہینہ فجر سے ہوتا ہے، اور یہ مہینہ 29 کا ہے یا 30 کا آپ خود فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس کی چھوٹی سی پہچان آپ کو بتائی دیتا ہوں کہ اگر، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے روایت میں آپ سماعت فرمائیں گے، رمضان کے لیے رمضان کے چاند کے دیکھنے کے بارے میں نہیں بتایا ہے۔ وہ شروع کی روایتیں تھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صوموا لرؤیتہ، کہ اس کو چاند کو دیکھنے کی وجہ سے روزہ رکھو، یہ شروع روایتیں تھیں، لیکن مکمل روایتیں نہیں ہیں۔ وہ مکمل روایت وہ ہیں جو ابھی آپ کے سامنے آئیں گی، بیہقی کی اور دوسری روایتوں کی، دوسرے حدیث کی کتابوں کی۔ پہلے حدیث سماعت فرمائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ روایتیں بخاری میں، مسلم میں اور ابن خزیمہ میں اور مصنف ابن ابی شیبہ میں، بہت سی کتابوں کے اندر امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ بہت غور کرنے کی بات ہے، یہ صحیح روایت ہے یہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں کہ کتنے دن گزرے ہیں اس مہینے کے؟ آخری عشرے میں گفتگو چل رہی تھی، تو صحابہ نے کہا کہ یہ مہینے کے 22 دن گزر چکے ہیں، 8 دن باقی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے شک 22 دن گزر چکے ہیں، لیکن 7 دن باقی ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ نہیں، 8 دن باقی ہیں، 22 دن گزر چکے ہیں، 8 دن باقی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، 22 دن گزر چکے ہیں، 7 دن باقی ہیں۔ اس طرح 3 بار بحث ہوئی، ایسی 3 بار آپس میں گفتگو ہوئی۔ پھر آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہینہ 29 کا ہے۔ یہ کیسے پتا چلا؟ آسان سی دیکھیں کہ ہم نے آپ کو ترتیب بتائی ہے کہ اگر 14ویں تاریخ کا چاند اگر
14ویں تاریخ کا چاند اگر چھوٹا دکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مہینہ 30 کا ہوگا۔ چند مہینے بھی آپ مسلسل چاند کو دیکھنا شروع کر دیں گے، ہر مہینہ چاند کی 13، 14، 15 کے روزے رکھنا شروع کر دیں گے ایام بیض کے۔ وہ روایت بھی ہم نے آپ کو سنایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایام البیض صبیحۃ 13، ایام بیض 13 تاریخ کی صبح سے ہے، سنن نسائی کی روایت۔ تو اس طرح چاند کی 13، 14، 15 تاریخوں کی آپ روزے رکھنے کا آپ اہتمام کریں گے ایام بیض کا، اور پھر اس طریقے سے مسلسل آپ کے چاند دیکھنے کا آپ کے پاس اہتمام ہوگا، تو آپ پکار اٹھیں گے کہ مہینہ صبح سے ہوتا ہے، مہینہ صبح سے شروع ہوتا ہے، اور تاریخ اس مہینے کی 29 پر مکمل ہو جائے گی یا 30 پر مکمل ہو جائے گی۔ ابھی دیکھیے اس رمضان کی بھی سن 1445 یعنی کہ سن عیسوی کی 2024 کا جو رمضان جو چل رہا ہے، یہ سال رمضان کے 29 ہیں، جبکہ لوگ 30 منانے کے لیے تلے ہوئے ہیں شاید، واللہ عالم۔ کس طرح پتا چلا کہ یہ رمضان 1445 کا رمضان 29 کا ہی ہے؟ اس لیے کہ اس کی 14ویں تاریخ کا چاند بڑا تھا، اس سے پتا چلا کہ مہینہ 29 کا ہو جائے گا۔ جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشہر ہاکذا و ہاکذا، مہینہ ایسا اور ایسا ہوتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے باقاعدہ تربیت دے دی تھی، سکھا دیا تھا۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کے اشارے سے بھی بتایا، 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کھول کر بتایا، اور تیسری مرتبہ اپنے انگوٹھے کو بند کر لیا، یعنی کہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ مہینہ 29 کا ہے۔ اس کے بعد ایک اور روایت سماعت فرمائیے جو چاند کی رؤیت کی مکمل روایت ہے۔ یہ روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، امام دارقطنی نے اس کو اپنی حدیث کی کتاب میں نقل کی، جس کو امام البانی نے السلسلۃ الصحیحہ میں 565 پر اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ روایت کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احصوا ہلال شعبان لرمضان، کہ شعبان کے چاند کی گنتی کرو رمضان کے لیے۔ اب تو کیا کر رہے ہیں؟ رمضان کے لیے رمضان کا چاند دیکھ رہے ہیں۔ اس کی مثال تو یوں سمجھیے کہ آپ کو دلی کی ٹرین پکڑنا ہے ریزرویشن کے لیے، اور دلی کی ٹرین پلیٹ فارم پر آ کر کھڑی ہے، اور اسی وقت آپ جا کر ریزرویشن کی ٹکٹ کرانا چاہتے ہیں، کہ آپ کو چالو ٹکٹ بھی مل سکے گی آسانی سے؟ نہیں۔ ٹھیک اسی طرح رمضان کا اہتمام اگر کرنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق رمضان کے لیے شعبان سے اہتمام کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احصوا ہلال شعبان لرمضان، رمضان کے لیے شعبان کے چاند کی گنتی کرو، گنتی کرنے کا حکم یہاں پر آیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوموا لرؤیتہ، پہلی اس حدیث کا پہلا جملہ یاد کیجئے، احصوا ہلال شعبان لرمضان، شعبان کے چاند کی گنتی کرو رمضان کے لیے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا وصوموا لرؤیتہ، اس طرح شعبان کے چاند کی گنتی کرنے کی وجہ سے تم روزہ رکھو، روزہ رکھو تم اس کے دیکھنے کی وجہ سے، اس کی رؤیت کی وجہ سے۔ کہاں رؤیت ہوئی تھی آپ کی؟ شعبان کے چاند کی آپ گنتی کیے تھے، 13، 14، 15 سے آپ کی گنتی چل رہی تھی آپ کی۔ تو اس طرح شعبان کے چاند کی گنتی کی وجہ سے رمضان کے روزے رکھو، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، اور اسی طرح افطار کرو، یعنی کہ عید الفطر کرو اس کے دیکھنے کی وجہ سے، یعنی کہ پھر آپ کے پاس حساب و کتاب آ جائے گا رمضان کے 13، 14، 15 کی تاریخ سے، آپ یعنی کہ چاند کے مہینے کی نصف آخر سے اگر آپ گنتی کرنا شروع کریں گے تو آپ کو حساب لگ جائے گا کہ یہ چاند جو رمضان کا چل رہا ہے 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر تم پر یہ چاند ابر آلود کر دیا جائے، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ تُغْمَى عَلَيْكُمُ الْعِدَّةُ، تو بے شک تمہاری گنتی ابر آلود نہیں ہوگی۔ 14، 15 سے آپ نے چاند کی گنتی کرنا شروع کی، 20، 25 میں یا 25، 26 میں یا کسی تاریخ میں اگر ابر آلود ہو گیا یا سائیکلون کی وجہ سے چاند بالکل چھپ گیا، 10 دن تک چاند نظر نہیں آ رہا، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہاری گنتی شروع ہوئی تھی
13, 14, 15 سے ایام 20 سے، اس وجہ سے تمہاری گنتی مکمل ہو سکتی ہے، چونکہ تم نے 14 تاریخ کو دیکھ لیا تھا کہ چاند بڑا ہے تو یہ مہینہ 29 کا ہی ہوگا۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهَا لَيْسَتْ تُغْمَى عَلَيْكُمْ الْعِدَّةُ، چاند ابرآلود تو ہو سکتا ہے لیکن تمہاری گنتی ابرآلود نہیں ہو سکتی۔ تو اس طریقے سے پتہ چلا کہ رویت سے زیادہ گنتی کرنا یعنی کہ کیلکولیشن کرنا یہ زیادہ یقینی ہے، اور رویت ظنی ہو سکتی ہے۔ لہذا ہم امت کے لوگوں سے، علماء سے، عوام سے، دانشوروں سے اس بات کی ہم دعوت دیتے ہیں کہ ذرا غور کریں احادیث پر، چاند کی رویت کے بارے میں اس ترتیب پر ذرا غور کیجئے گا، سمجھ میں آ جائے گا کہ بے شک اللہ کے نظام میں فطور نہیں ہے۔ ورنہ اگر آپ دیکھیے گا صبح کے بجائے اگر آپ تاریخ کو مغرب سے گننا شروع کریں گے تو بہت غلط ملت ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے ہماری کہ اللہ سبحانہ و تعالی امت کو غور و فکر کرنے کی، تدبر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔